السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز ہوتا ہے جی سورہ نجم کا، اور یہ مکی سورہ ہے، اس میں 62 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس کے اندر اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ سورہ نجم یہ پہلی صورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت فرمایا، یعنی کہ مجمع تھا بہت زیادہ کفار کا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاوت فرمایا، اور تلاوت کے بعد آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے آپ کے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیچھے جتنے بھی لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے۔ اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کیا۔ یہ کفر کی حالت میں ہی مارا گیا۔ بعض طریق میں بعض جگہوں پر اس کا شخص کا نام عتبہ بن ربیعہ بتایا جاتا ہے، باقی واللہ عالم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، اگر کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو بھی جائز ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سجدہ تلاوت آ جائے تو وہ لازم ہے، ہم کو لازمی کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ جائز ہے، آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اس کو کریں تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے تو پھر یقیناً کوئی بھی انسان اس کو کبھی بھی نہ چھوڑے۔ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ بعض مفسرین نے ستارے سے مراد ثریا ستارہ لیا، اور بعض نے زہرہ ستارہ مراد لیا، اور بعض نے اس کو جنس نجوم سے، یعنی کہ نجوم ایک جنس مراد لیا۔ ہوا در حقیقت اوپر سے نیچے گرنا کو کہا جاتا ہے، یعنی جب رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ گرتا ہے۔ کون؟ یہ ستارہ جو ہے وہ فجر کے وقت گرتا ہے۔ یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یا شیاطین کو مارنے کے لیے جو ستارہ گرتا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض کے قول کے قریب کے قیامت والے دن یہ ستارے جو سارے کے سارے آسمان سے ستارے گر جائیں گے، اس سے مراد وہ ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، یعنی گرنا ہے، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم اٹھائی بلکہ ستارے کا گرنا بھی اس کے اندر بات ہے۔ تو اس کی جتنی بھی باتیں ہیں ساری تفاسیر میں ہر ایک نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق بیان کر دی۔ پھر میرے رب نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے۔ یعنی یہ جواب قسم ہے، جو پہلی قسم اٹھائے گی اس کا یہ جواب قسم ہے۔ صاحبکم یعنی کہ تمہارا ساتھی، کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ان کی صداقت کو واضح کر دیا گیا کہ وہ سچے ہیں۔ نبوت سے پہلے 40 سال اس نے تمہارے ساتھ تمہارے درمیان میں گزارے ہیں۔ اس وقت تم شب و روز، صبح اور شام تم ان کے معاملات کو دیکھتے تھے کہ ان کی زندگی کس قسم کی تھی، ان کا زندگی کا اخلاق کیسا تھا، وہ امانت دار تھے، اور انہوں نے اپنی پوری 40 سال تم لوگوں کے سامنے ایسے ہی گزاری۔ اس وقت 40 سالوں تک انہوں نے کسی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اب جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تم کس طرح سے ان کو جھٹلا سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے صرف اور صرف نبوت کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر فرما دیا کہ نہ وہ گمراہ ہے اور نہ ہی وہ بہکا ہوا ہے، نہ ہی وہ گمراہی پر ہے، بلکہ وہ راہ حق پر ہے۔ وہ تمہاری جہالت سے نکال کر، تمہاری لا علمی سے نکال کر تمہیں علم کی طرف لانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ پر لانا چاہتا ہے، تمہیں گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لانا چاہتا ہے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید فرمایا وما ينطق عن الهوى، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ہم نے پڑھا کہ نفس جو ہے وہ انسان کو وہ جانور ہے جو انسان کو اپنی طرف دھکیلنا چاہتا ہے اور گناہوں کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنی خواہش سے کوئی لفظ نہیں کہا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو صرف وہی کہتا ہے جو وہی اتاری جاتی ہے، یعنی وہ گمراہ یا بہک کس طرح سکتا ہے؟ وہ تو وحی الہی کے بغیر اپنے منہ سے، اپنے لب سے ایک لفظ نہیں نکالتے، تو پھر وہ گمراہی پر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ حق پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول تھا کہ آپ کی زبان سے کوئی بات خلاف واقعہ نہیں نکلتی تھی۔ ہم جو ایسے ہی فضول میں بولتے رہتے ہیں نا، بولتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ایک محفل کی رونق ہیں، وہ محفل کی رونق نہیں ہے۔ در حقیقت ہمیں اپنی زبانوں پر قابو نہیں۔ جب انسان کو پاس علم آ جاتا ہے تو یقیناً انسان کو اپنی زبان پر قابو بھی آ جاتا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا اگلی آیت میں کہ اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔
ہے. علمہ شدید القوا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، پوری قوت والے طاقت والے فرشتے نے ان کو سکھایا. جو کچھ وہ بول رہے ہیں اپنے پاس سے نہیں بول رہے، جو زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہیں جو قوی اعضاء کا مالک اور نہایت زور آور ہیں. پیغمبر پر وحی لانے اور اسے سکھلانے والے فرشتے وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا. یعنی جبرائیل علیہ السلام یعنی وحی سکھلانے کے بعد آسمان کے کناروں پر جا کھڑے ہوئے. ثُمَّ دَنَا فَدَلَّا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا. پھر نزدیک ہوا یعنی ان کے نزدیک ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور پھر وہ زمین پر اتر آئے اور آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نزدیک آئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر وہ دو کمانوں کے بقدر، یعنی جو دو کمان ہوتے ہیں نا ان دونوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ رہ گیا کہ دو کمانوں جیسا فاصلہ ہو، بلکہ اس سے بھی کم. بعض نے ترجمہ کیا کہ دو ہاتھوں کے برابر. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ تھا، جب ان کے پاس آئے تو اتنا فاصلہ رہ گیا. اللہ تعالیٰ اور نبی کی قربت کا اظہار نہیں ہے. جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیات کے سیاق سے صاف، وہ کہتے ہیں کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، جو معراج پہ گئے، تو وہ اتنا وقفہ تھا. ایسا نہیں ہوا، بلکہ آیات کا پیچھے سے اگر ہم دیکھتے ہیں، جائزہ لیں، تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں فاصلہ تھا. کہتے ہیں جو لوگ قرآن کے علم کو نہیں باریکی سے سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے تو دو بالشت کا ان کے درمیان فاصلہ رہ گیا، وہ اتنے قریب تھے ایک دوسرے کے. جبکہ ایسا قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی ذکر نہیں، بلکہ یہ آیات، ان آیت کے سیاق و سباق سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وحی یا پیغام لے کر آئے تھے، وہ انہوں نے آپ تک مکمل پہنچا دیا. بس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا کہ اس کے 600 پر ہیں. ایک پر مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے جتنا تھا، اتنے بڑے پر تھے ان کے، اور وہ 600 پر تھے ان کے. اس کو آپ کے دل نے چھٹلایا نہیں، بلکہ اللہ کی اس عظیم قدرت کو تسلیم کیا. یہ لیلۃ المعراج کو جب اصل شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا بیان ہے. وہ کیا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس انہوں نے دیکھا. اب اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ ایک بیری کا درخت ہے جو 6 یا 7ویں آسمان پر ہے، اور یہ آخری حد ہے. اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا. فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام بھی یہیں سے وصول کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندہا جنت المأوا، اور اسی کے بعد جنت المأوا ہے. اسے جنت المأوا اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مأوا و مسکن، ان کا جو مسکن تھا وہ یہی تھا. حضرت آدم علیہ السلام یہیں پر تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ روحیں یہاں آ کر جمع ہوتی ہیں. اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں. جنت المأوا جو ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر روحیں جمع ہوتی ہیں مرنے کے بعد، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مسکن یہ تھا. اذ یغش السدرۃ ما یغشا، جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی. سدرۃ المنتہا کی اس کیفیت کا بیان ہے جب شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا. سونے کے پروانے اس کے گرد منڈلا رہے تھے، فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا، اور رب کی تجلیات کا نظارہ ایک پیش ہو رہا تھا. اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں سے نوازا گیا: 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو. سبحان اللہ. میرا رب ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر دیا. پھر میرے رب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دائیں بائیں نہیں ہوئیں، اور نہ اس حد سے بلند اور آگے گئی جو آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مقرر کر دی تھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں. یعنی جن میں یہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا، سدرۃ المنتہا کو دیکھنا، اور دیگر تمام چیزوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت میں دیکھی، وہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں. پھر میرے رب نے فرمایا افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ یعنی یہ کیا ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ یا ان بتوں کو تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور منات تیسرے پچھلے کو، یہ مشرقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی یہ تو شان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتوں کو وہ خالق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کے رسول ہیں، جنہیں اس نے آسمانوں پر بلا کر بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کروایا اور وہی بھی ان پر نازل فرمائی. کیا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو ان کے اندر بھی یہ تمام خوبیاں موجود ہیں؟ اس بارے میں عرب کے 3 مشہور بتوں کے نام بطور مثال لات، عزا اور منات کے نام لیے گئے. لات بعض کے نزدیک یہ لفظ اللہ سے ماخوذ ہے، یعنی بعض کے نزدیک لات یا لیتو سے ہے، جس کے معنی موڑنے کے ہیں. پجاری اپنی گردنیں اس کی طرف موڑتے اور اس کا طواف کرتے تھے، اس لیے یہ نام پڑ گیا. بعض کہتے ہیں کہ لات میں تاج مشدد ہے، لتا تھا یہ، یا لتو سے اسم الفاعل بنا، جس کا مطلب ہے ستو گھولنے والا. یہ ایک نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا. جب حاجی حج کرنے آتے تھے نا، تو یہ اس کا نام، اس آدمی کا نام جو تھا یہ لتا اس کو کہا جاتا تھا، تاکہ کیونکہ وہ ستو گھول گھول کر پلاتا تھا، یا لتو اس کو لایا جاتا تھا. تو جب یہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا، پھر اس کے مجسمے اور بت بن گئے. یہ طائف میں بنو ثقیف کا ایک سب سے بڑا بت تھا. عزا کہتے ہیں یہ اللہ کی صفاتی نام عزیز ان سے ماخوذ ہے، اور یہ اعزو کی تانیث ہے. اعزو یعنی کہ اعزو کی تانیث ہے، مونس بنایا گیا ہے اعزو کی. عزا آپ نے دیکھا یا ہے، یا جو ہے یہ مونس کی علامت ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ عزیزہ. بعض کہتے ہیں کہ یہ غطفان میں ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی. بعض کہتے ہیں کہ یہ درختوں میں سے کچھ ظاہر ہوئی بھی ایک بوٹی تھی. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سنگ ابیض تھا، جس کو یہ لوگ، ایک پتھر تھا جو کہ یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جس کی یہ قریش اور بنو کنانہ کا خاص معبود تھا. اور منات جو ہے یہ منا یعنی یمنی سے ہے، یمنی منا یمنی سے ہے، جس کے معنی ہے صبا، بہانے کے. اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ کثرت سے اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے. یہ جو تیسرا ہے نا وہ منا تھا، ٹھیک ہے. یہ اس کے پاس یہ جانور ذبح کرتے اور ان کا خون بہاتے تھے. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا. یہ قدید کے بالمقابل مثلل جگہ میں تھا. مثلل، قدید کے پاس مثلل جگہ میں تھا. بنو خزاعہ کا یہ خاص بت تھا. زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج یہیں سے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف بھی کرتے تھے. طواف کر کے وہ مطلب وہ باندھ کے احرام اور پھر طواف کر کے پھر وہ حج کے لیے نکلتے تھے. ان کے علاوہ مختلف اطراف میں اور بھی بہت سے بت اور بت خانے پھیلے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اور دیگر مواقع پر ان بتوں اور دیگر تمام بتوں کا خاتمہ فرما دیا. ان پر جو قبے اور عمارتیں بنی ہوئی تھیں وہ تمام کی تمام مسمار کروا دی. ان درختوں کو کٹوا دیا جن کی تعظیم کی جاتی تھی، اور وہ تمام آثار مٹا ڈالے تھے جو بت پرستی کی یادگار تھے. اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد، حضرت علی، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت جریر بن عبداللہ، ان تمام صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لی. جہاں جہاں یہ بت تھے وہاں پر ان کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر ان سب کو ڈھا کر سرزمین عرب سے شرکوں کا نام مٹا دیا اور پاک صاف کر دیا. قرون اولیٰ کے بہت بعد ایک مرتبہ پھر عرب میں شرک کے یہ مظاہر عام ہو گئے تھے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجدد الدعوہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کو توفیق دی. انہوں نے کیا کیا کہ حاکم کو اپنے ساتھ ملا کر، اس وقت کے جو حاکم تھا اس کو اپنے ساتھ ملا کر قوت کے ذریعے سے ان تمام شرکوں کا، اس تمام شرک کا خاتمہ کر دیا. اور اسی دعوت کی تجدید ایک مرتبہ پھر سلطان عبدالعزیز
جو تھے نجد، جو سلطان عبد العزیز جو تھے، جو اس وقت موجودہ سعودی حکمرانوں کے والد اور اس مملکت کے بانی تھے، سلطان عبد العزیز، انہوں نے کی، اور تمام پختہ قبروں اور قبروں کو ڈھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت تھی اس کو واپس واپس انہوں نے جگا دیا۔ الحمدللہ آج بھی سعودی عرب میں کوئی بھی قبر اور کوئی بھی مزار نہیں ہے، کوئی بھی قبر پختہ نہیں اور کوئی بھی مزار نہیں۔ انہوں نے جو حضرت اس سے پہلے جب شرک آیا تھا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کے انہوں نے مزارات بنائے ہوئے تھے۔ اگر آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں تو آپ وہ مزارات دیکھیں گے۔ تو انہوں نے وہ تمام مزار جو ہے وہ ڈھا دیے تھے۔ اب اس کے بعد وہ وہاں پر کوئی مزار اور کوئی قبر پکی نہیں ہونے دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکم الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثى، کیا تمہارے پاس تمہارے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں تو بیٹے دے دیے اور اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی۔ تلک اذن قسمت ضیزہ، یہ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو اب بڑی بے انصافی کی بات ہے کہ اللہ تمہیں بیٹیاں دے دے اور اپنے لیے بیٹے میں رکھ لے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیت میں فرماتے ہیں دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، اللہ کی طرف سے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اللہ نے ہدایت دے دی ان کو، اللہ کی طرف سے قرآن آ گیا، اب ان کو کون سی ہدایت کی ضرورت ہے؟ ام للانسان ما تمنا، کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ یعنی یہ جو چاہتے ہیں ان کی یہ معبود انہیں فائدہ پہنچائیں اور ان کی سفارش کریں، یہ ممکن ہی نہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ ان کی آرزویں ان بتوں سے پوری ہو جائیں۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ جہان اور وہ جہان بھی، یعنی وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، کیونکہ تمام کے تمام اختیارات میرے رب کائنات کے ہاتھ میں ہیں، کسی عام انسان کے ہاتھ میں کوئی اختیارات نہیں ہیں۔